إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام رمضان المبارک اور ہمارے اسلاف کے ساتھ آپ کا میزبان محمد زید لکھوی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہے طعام سحر کی برکات. ناظرین کرام، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس مالک نے ایک دفعہ پھر ہماری زندگیوں میں ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے، اور الحمدللہ ہم تمام مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے کیے گئے اس فریضے کو نبھانے کے لیے ہم روزانہ سحری کا اہتمام کرتے ہیں، اور تمام مسلمان گھرانوں میں الحمدللہ بڑے اہتمام کے ساتھ سحری جو ہے وہ کی جاتی ہے. لیکن اس سحری کے کھانے کے حوالے سے قرآن و سنت میں ہمارے لیے جو رہنمائی ہے اور اس کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، اس کے بارے میں ہم آج انشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں جاننے کی کوشش کریں گے. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جس آیہ مبارکہ میں ہمیں روزے فرض کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ تم پر روزہ اسی طرح سے فرض کیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا. اور پھر فرمایا کہ لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیا ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس آیہ مبارکہ کے جو یہ ابتدائی الفاظ ہیں کہ تم پر بھی فرض کیا گیا ہے اور اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس کے دو مطلب اور مفہوم یہاں سے نکلتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ روزہ صرف امت محمدیہ کے اوپر ہی ایسی عبادت نہیں ہے جو خاص طور پر نافذ کی گئی ہے یا ان پر فرض کی گئی ہے، بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح سے پچھلی امت کے اوپر روزہ فرض تھا، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی روزہ فرض کیا گیا. اور اس کی خاص کیفیت یہ تھی کہ اس کے اندر سحری کا کوئی تصور موجود نہیں تھا جس طرح سے ہم سحری کرتے ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام سے پہلی شریعت میں بھی یہی قانون تھا، اور ابتدا میں جب روزہ فرض کیا گیا تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی روزہ اسی طرح سے فرض کیا گیا جیسے ان پر تھا. اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ شام کو جب روزہ افطار کیا جاتا تب سے لے کر سونے تک کھانے پینے کی اجازت تھی، اور جو ہی کوئی شخص سو گیا تو سونے کے ساتھ ہی اس کے روزے کا آغاز ہو جاتا تھا. تو اس کے بعد جب وہ اٹھتا تو پھر افطاری کے وقت تک، مغرب تک، پھر وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ روزہ جو تھا ہمارے روزے کی نسبت بہت زیادہ مشکل اور کافی زیادہ اس کے اندر مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اور پچھلی امتوں کے اوپر تو یہ حکم اسی طرح سے تھا. جب ابتداءً یہ حکم اس طرح سے امت محمدیہ کے لیے نافذ ہوا تو بہت سارے ایسے واقعات ہمیں احادیث کے اندر ملتے ہیں کہ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے اور فضل سے ہمارے لیے یہ آسانی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خصوصی فضل فرماتے ہوئے ہمیں سحری کرنے کی اجازت عنایت فرمائی، جس کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ حکم نازل فرمایا کہ جس کے ذریعے سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سحری کا تحفہ ہمیں روزے کے لیے عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی جو سفید دھاری ہے وہ رات کی سیاہ دھاری سے
الگ نظر آئے فجر کے وقت تو اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو۔ یہ خصوصی حکم جب آیا اس وقت کے حوالے سے کئی واقعات مفسرین نے بیان کیے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی کچھ واقعات کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک واقعہ جو بخاری شریف میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایک شخص تھا کہ یعنی وہ کام کاج کرتا تھا، محنت کرتا تھا، بلکہ اس میں نام بھی اس کا اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے کہ جو مزدور آدمی تھے، محنت کش آدمی تھے، وہ اپنے کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے معمولات کی مجبوریوں کو روزے کے فرض کی ادائیگی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیتے تھے۔ تو حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، سارا دن کام کاج میں مصروف رہے، اور شام کو جب گھر واپس آئے، غریب آدمی تھے، آ کے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو اہلیہ نے بتایا کہ نہیں ہے، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، لیکن ہے تو کچھ نہیں، آپ ٹھہریں، میں جاتی ہوں پڑوسیوں سے یا عزیزوں سے کہیں سے میں کچھ لے کے آتی ہوں تاکہ آپ کچھ کھا پی لیں اور روزہ افطار کر لیں۔ تو وہ تشریف لے گئیں زوجہ محترمہ حضرت قیس بن سرما کی، اور یہ انتظار میں تھے کہ وہ کچھ لے کے آئیں اور میں کچھ کھا لوں اور روزہ افطار کر لوں۔ لیکن کیونکہ سارے دن کے کام کاج سے تھکے ہوئے تھے، اور اسی صورتحال میں ابھی وہ اہلیہ واپس تشریف نہیں لائی تھیں، یہ تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں نیند آ گئی۔ اب نیند آ جانے پر جب وہ واپس تشریف لائیں اہلیہ تو دیکھا کہ یہ تو سوئے پڑے ہیں، بڑا انہوں نے افسوس کیا۔ الفاظ ہیں ان کے کہ جب فلما رأتہ، جب انہوں نے اس کو دیکھا تو قالت خیبۃ لک، تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ رسوائی ہو تیرے لیے، یہ کیا ہوا، یہ تو سو گئے ہیں اور سونے سے ان کا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ لیکن وہ اللہ کے بندے اللہ کے حکم کے بھی اتنے پابند تھے کہ باوجود اس اتنی بڑی دقت کے اور اتنے مشکل روزے کے، انہوں نے اگلے دن پھر روزہ جو ہے وہ چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اسی طرح سے جو سو جانے سے ان کے روزے کا آغاز ہو گیا، اس روزے کو بھی انہوں نے نبھانے کی کوشش کی۔ اور اپنا ظاہر ہے مزدور آدمی، غریب آدمی، کام کاج سے بھی وہ رک نہیں سکتا، تو روزہ بھی ان کا تھا۔ پھر اسی طرح سے جب اپنے کام میں مشغول ہوئے تو اس روایت میں راوی بتاتے ہیں کہ فلما انتصف النہار غشی علیہ، جب دوپہر کا وقت ہوا، آدھا دن ہوا، تو یہ صحابی جو ہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے، کیونکہ انہوں نے پچھلے دن کا روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور افطاری بھی نہیں کر سکے تھے، اور سونے سے ان کا روزہ شروع ہو گیا تھا۔ تو فذکر ذلک للنبی علیہ السلام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تو اس حدیث مبارکہ کے مطابق راوی کہتے ہیں کہ فنزلت ھذہ الآیۃ، جب یہ واقعہ آپ وسلم کے پاس صحابہ نے بیان کیا کہ آپ کے جانثار ساتھی قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ رات افطاری نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ اب بے ہوش ہو کر گر پڑے ہیں، تو صحابی بتاتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور اسی طرح سے یہ آیہ مبارکہ کہ وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمائے۔ اور بھی کئی واقعات آتے ہیں اس ضمن میں کہ جو میاں بیوی کے جو تعلقات روزے کی کیفیت میں حرام ہیں، اس کی بھی خلاف ورزی بعض صحابہ سے ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں ہی جو دقتیں تھیں، دونوں ہی جو تکالیف تھیں، اور روزے کے اندر جو
کافی اس کی وجہ سے سختی محسوس ہو رہی تھی، ان کے حوالے سے نرمی عطا فرمائی، اور طلوع فجر تک تمام مومنوں کو اپنے ازدواجی تعلقات کے حوالے سے بھی اور کھانے پینے کے حوالے سے بھی اجازت عنایت فرما دی۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے، خاص طور پر امت محمدیہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سحری کا تحفہ دیا۔ اور اس بنا پر سحری کا کھانا اور سحری کا اہتمام کرنا اور سحری کے کھانے کو اہمیت دینا، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اور اس تحفہ کی شکر گزاری ہے۔ لیکن جو لوگ سحری کا صحیح طور پر اہتمام نہیں کرتے اور سحری کے کھانے کی بے قدری کرتے ہیں اور اس کو اہم نہیں سمجھتے، میرا خیال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے اس تحفے کی ناشکری کر رہے ہیں۔ بہرحال ان احادیث سے اور ان آیات مبارکہ سے آپ یہ بڑے آسان طریقے سے یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے خصوصی کرم و فضل کرتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ نصیب فرمایا، اور سحری کی آسانی اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ تو تمام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اس سحری کے لیے وہ اسی طرح سے اور اسی جذبے کے ساتھ اہتمام کریں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کمال رحمت کے ساتھ ہمیں یہ عطا فرمائی ہے، اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کے حوالے سے بہت سارے ارشادات جو ہیں وہ ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں۔ ایک روایت میں عرض کر دوں جس میں متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تسحروا، سحری کیا کرو، سحری کا کھانا کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، بس بے شک سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ یعنی نہ صرف یہ ہے کہ یہ آسانی اور سہولت ہے سحری کے کھانے کی وجہ سے روزوں کے اندر، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کا کھانا باعث برکت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو جو شخص پھر سحری کے کھانے کا اہتمام نہیں کرتا، اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، تو یقیناً وہ پھر اس برکت سے بھی محروم رہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جو کہ سحری کے کھانے کی فضیلت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ارشادات ہیں، آپ کا عمل ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ لیکن اس وقت ہم ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد دوبارہ جب حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ سحری کے کھانے کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دیگر ارشادات ان کو بھی ہم سنیں گے، اور سحری کے کھانے کی اہمیت کو جانیں گے، تاکہ ہم سحری کے اس اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے بابرکت تحفے کے بارے میں صحیح طور پر آشنا بھی ہو سکیں، اور پھر اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اس کو اپنے عمل کا حصہ بھی بنائیں۔ ابھی ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد خوش آمدید۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے سحری کے کھانے کے حوالے سے۔ سحری اردو زبان میں تو ہم اس کو سحری کہتے ہیں، اور اردو زبان میں بھی سحری کو ہم دو معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ سحری سے مراد سحری کا وقت بھی ہم لیتے ہیں، اور سحری سے مراد سحری کا کھانا بھی ہم لیتے ہیں۔ اور عربی زبان میں سحر سے مراد جو ہے وہ جاگنا بھی ہے، اور سحر سے مراد جاگنے کا وقت اور یعنی سحری کا وقت بھی ہے۔ لیکن سحری کے کھانے کے حوالے سے جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے، پیچھے بھی ہم وقفے سے پہلے جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تو اس میں بھی السحور کا لفظ استعمال ہوا، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کے کھانے کے اندر برکت ہے، تو وہاں پر لفظ آیا السحور۔ اگلی روایت جو ہے اس کے اندر بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے
امام ترمذی اور امام نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث کا ذکر بھی ہمارے پچھلے پروگراموں میں آ چکا ہے قیام اللیل کے حوالے سے۔ اس حدیث مبارکہ میں لمبی حدیث مبارکہ ہے، لیکن اس کا وہ حصہ صرف کہ جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے صرف وہی عرض کرتا ہوں کہ وہ صحابی ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو 3 دن قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ، اس میں جو تیسرے دن قیام فرمایا تو اس قیام کی نوعیت بتاتے ہوئے راوی فرماتے ہیں کہ فقام بنا حتیٰ خشینا ان یفوتنا الفلاح، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ساتھ اتنا لمبا قیام فرمایا کہ ہمیں یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ ہم سے کہیں فلاح چھوٹ نہ جائے۔ اب جو سننے والے ساتھی تھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جب وہ یہ روایت بیان فرما رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ ومل فلاح، یہ فلاح کیا ہے کہ جس کے چھوٹ جانے کا آپ کو خدشہ پیدا ہو گیا تھا، کہ قیام اتنا لمبا تھا کہ آپ کو خطرہ تھا کہ کہیں فلاح رہ نہ جائے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ فلاح کیا ہے تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ السحور، کہ فلاح سے مراد سحری کا کھانا ہے۔ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سحری کے کھانے کو اتنا باعث برکت سمجھتے تھے اور اتنا اہم سمجھتے تھے کہ انہوں نے سحری کے کھانے کے لیے الفلاح یعنی اصل کامیابی، اس کی اصطلاح استعمال فرمائی۔ اگلی روایت جو سحری کے کھانے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے وہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ وہ جو فرق ہے ہمارے روزے کے درمیان اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان وہ سحری کا کھانا ہے۔ یعنی جیسا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ابتدائی اسلام میں بھی جو مسلمانوں پر روزہ فرض کیا گیا تو اس وقت بھی سحری کا کھانا اس کے اندر موجود نہیں تھا، بلکہ افطاری کے بعد سو جانے تک کھانے پینے کی اجازت تھی اور سو جانے کے بعد روزے کا آغاز ہو جاتا تھا۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی اسی بات کو نئے انداز میں بیان کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کا کھانا ہے۔ یعنی اہل کتاب جو ہیں ان کے ہدایات میں، ان کے دین میں سحری کا کھانا نہیں ہے۔ یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس انعام سے نوازا کہ ان کے لیے سحری رکھی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی اخذ کی جا سکتی ہے اور یہ مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ جو لوگ سحری کے کھانے کو ضروری نہیں سمجھتے تو ان کا روزہ پھر یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہ ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کے طریقے سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ تو اگر کوئی شخص سحری نہیں کھاتا اور بغیر سحری کھائے روزہ رکھنا ارادتاً رکھنا چاہتا ہے تو یقیناً وہ پھر ایک تو سحری کی جو برکت ہے، یہ جو الفلاح ہے، وہ اس سے محروم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے روزے کی مشابہت اہل کتاب کے روزے کے ساتھ ہو جاتی ہے، جو کہ ایک اور ناپسندیدہ پہلو بن جاتا ہے۔ اگلی روایت جو ہے وہ سحری کے کھانے کے حوالے سے مسند احمد کی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ السحور، سحری کا کھانا، اکلہ برکتن، اس کا کھانا برکت ہے، فلا تدعوہ، اس کو نہ چھوڑو۔ یعنی حکم فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع کر رہے ہیں اس بات سے کہ سحری کا کھانا جو ہے کیونکہ برکت ہے اس لیے اسے کبھی بھی نہ چھوڑو۔ تو سحری کو چھوڑنے سے آپ سب نے منع فرمایا، بلکہ ساتھ یہ بھی تعلیم دی کہ ولو ان یجرا احدکم جرعۃ من ماء، چاہے کوئی سحری کے طور پر، سحری کے کھانے کے طور پر کوئی شخص پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پیے، لیکن سحری کو ضرور اس کا اہتمام کرو اور سحری کو چھوڑو نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتے ہیں
اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سحری کو کرتے ہیں۔ تو سحری ایک تو برکت ہے، یہ الفلاح ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سحری کا اہتمام ضرور کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ آپ نے منع کر دیا کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لازماً اس کا اہتمام کرو، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی سحری کے کھانے کے طور پر لو، لیکن سحری کو کبھی چھوڑو نہیں۔ اور یہ بڑا ہی شاندار پہلو ہے اس کی فضیلت کا کہ جو لوگ سحری کرتے ہیں، سحری کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے وہ ایک گھونٹ پانی سے ہی کریں، وہ لوگ پھر اللہ کی رحمت کے اور فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بن جاتے ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو سحریاں کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سحری کا کھانا کتنی خصوصی اہمیت کا حامل ہے، کتنی زیادہ فضیلتیں اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ اسی طرح اگلی روایت جو ہے ابو داؤد شریف اور نسائی شریف کی ہے۔ اس میں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السحور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سحری کے کھانے کے لیے بلایا فی رمضان المبارک میں، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سحری فرما رہے ہوں گے، تو ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابی کو، اپنے ساتھی کو آپ نے دعوت دی کہ آؤ بھئی یہ سحری کا کھانا کھا لو۔ فقال، اور ابھی جو قابل غور بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سحری کے کھانے کے لیے دعوت دیتے ہوئے انداز اور الفاظ کیا استعمال فرمائے وہ آپ غور کیجئے کہ آپ فرماتے ہیں حضرت ارباز بن ساریہ کو کہ ہلم الی الغداء المبارک، آ جاؤ اس بابرکت غذا کے لیے، اس بابرکت کھانے کے لیے۔ یعنی سحری کے لیے بلاتے وقت صرف آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آؤ ارباز سحری کر لو یا آؤ کھانا کھا لو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس مبارک کھانے کی طرف آ جاؤ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز بھی سحری کی اہمیت کو اور فضیلت کو اور اس کی برکت کے پہلو کو بہت واضح کرتا ہے۔ اگلی روایت ابو داؤد شریف کی ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن کا بہترین سحری کا کھانا جو ہے وہ کھجور ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سحری کے کھانے میں اگر کھجور کو شامل کیا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایماندار کے لیے اس کو بہترین سحری اور بہترین سحری کا کھانا قرار دیا ہے۔ اس کا سبب یہ بھی ہے کہ کھجور کے اندر جو غذائی خصوصیات ہیں وہ کسی بھی اور کھانے میں اس طرح سے غذائی خصوصیات موجود نہیں ہیں جو اس کی غذائی ترکیب ہے۔ اس اعتبار سے کھجور جو ہے وہ تمام پھلوں سے اور تمام غذاؤں سے منفرد ہے۔ اسی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی بہترین سحری کا کھانا جو ہے اسے کھجور کو قرار دیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے سحری کھانے کے بعد اس نے سارا دن کچھ کھانا پینا نہیں ہے، تو جب ایک بہترین غذا کا چناؤ کیا جائے گا سحری کے کھانے کے طور پر تو یقیناً اس کو سارا دن اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ ہمیں اپنے سحری کے کھانے کے اندر کھجور کو شامل کرنا چاہیے۔ ہمارے عام طور پہ جو معمولات ہیں ان کے اندر ہم افطاری میں تو کھجوروں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن سحری کے اندر عام طور پر ہمارے کھانے کے اندر کھجور شامل نہیں ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو مومن کی بہترین سحری ہے وہ کھجور ہے۔ تو میرے خیال ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کھجور کو اپنی سحری کے کھانے میں ضرور شامل کرنا چاہیے، چاہے صرف اس سنت پر عمل کرنے کے لیے ایک کھجور ہی ہم اپنے سحری کے کھانے کے بعد لے لیں، لیکن کھجور کو ضرور ہمیں شامل کرنا چاہیے اپنے سحری کے کھانے میں۔ اس کے بعد اگلی روایت جو ہے وہ سنن ابن ماجہ کی ہے، جو اس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار، کہ استعینوا مدد حاصل کرو سحری کے کھانے کے ساتھ دن کے روزے پر۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ کیونکہ اگر تم سحری کرو گے
سحری کا کھانا کھاؤ گے تو اس سے جو دن میں روزہ رکھنا وہ آسان ہو جاتا ہے، اور دن کا روزہ جو کہ کافی لمبا عموماً ہوتا ہے، تو اس کو گزارنے کے لیے اگر سحری کے وقت سحری کچھ خوراک لے لی جائے، کچھ کھا لیا جائے، تو اس سے پھر دن بھر جو ہے نسبتاً آسانی کے ساتھ گزارا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص سحری کا کھانا نہیں کھاتا ہے تو اس کے لیے روزہ نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی کہ تم سحری کے کھانے کے ساتھ دن میں جو روزہ رکھنا ہے اس پر مدد طلب کیا کرو، یعنی سحری کے کھانا ہمارے لیے روزہ نبھانے کو اور روزے کی فرض کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، اور یہ معاونت سحری کا کھانا کھا کر حاصل کرنا، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، ہمیں حکم دیا ہے۔ آخری حدیث مبارکہ جو سحری کے کھانے کے حوالے سے وہ میں عرض کر کے پھر آج کا پروگرام انشاءاللہ ہم ختم کریں گے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا سمع النداء احدکم والاناء فی یدہ فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور کھانے کا برتن سحری کے وقت وہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کوئی چیز کھا رہا ہے اس برتن میں سے، یا پانی پی رہا ہے یا دودھ پی رہا ہے، یا کوئی چیز اس کے ہاتھ میں ہے پیالہ، تو اسے چاہیے کہ وہ پھر اذان سن کے اس کو رکھے نہیں، بلکہ جو اس کے ہاتھ میں موجود ہے پیالہ اور اس کے اندر جو بھی غذا اور خوراک موجود ہے، وہ اذان سننے کے باوجود بھی اس سے اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سحری کے کھانے کو کسی بھی صورت میں مس نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص تاخیر کا شکار ہو گیا ہے، جلدی نہیں اٹھ سکا، سحری کے اہتمام کے لیے اس کو وقت ہی نہیں ملا، اٹھا ہے تو ادھر سے فجر کی اذان شروع ہو گئی ہے، تو اس صورت میں بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک گھونٹ پانی کا پی لے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ سحری کو ضرور لے لو چاہے ایک گھونٹ پانی کا، تو اس سے بھی انشاءاللہ وہ سحری کی برکت اور سعادت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اور کم از کم یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گھونٹ پانی کا لے لو، اور اس کے علاوہ اگر ہم کھانا کھاتے ہوئے کوئی چیز کھا رہے ہیں اور اذان شروع ہو گئی ہے، تو جو بھی چیز ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، جو پیالہ موجود ہے، جو برتن موجود ہے، اس سے جو چیز ہم کھا پی رہے ہیں، اذان کی آواز سننے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی اس کی حاجت اس پیالے میں سے پوری کر لے۔ ناظرین کرام، یہ تھے وہ مختلف پہلو سحری کے کھانے کی فضیلت کے، اور جو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے امت محمدیہ پر، یہ بہت ہی برکت والا کھانا ہے۔ صحابہ اس کھانے کو برکت والا ہونے کے ساتھ ساتھ اصل کامیابی بھی سمجھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی برکتیں سمیٹنے کے لیے بہت تاکیدیں فرمائی ہیں کہ کبھی بھی سحری کے کھانے کو مس نہ کرو، اس کا اہتمام کرو، سحری ضرور لیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے اس فرض کو ادا کرتے ہوئے ہم سحری کے کھانے کی جو فضیلت اور برکت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسی اہتمام کے ساتھ اور اسی شوق اور رغبت کے ساتھ سحری کے کھانے کا اہتمام کریں جس طرح سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، تو تبھی ہم صحیح طور پر شکر ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس خاص نعمت کا جو اللہ تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ کے لیے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی جو تمام نعمتیں اور اس کے خاص انعامات اس مالک نے ہم پر فرمائے ہیں، اس کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون
هم يستغفرون